بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انکا قد عرفت ان العمدۃ فی منع الاخباریین من العمل بظواہر الکتاب ہی الاخبار المانعۃ عن تفسیر القرآن۔ موضوع آپ کو یاد ہے، اخباری حضرات یہ کہتے ہیں کہ تمام دیگر مقامات پر احادیث سمیت ظواہر حجت ہیں، فقط ظواہر کتاب حجت نہیں۔ انہوں نے دو دلیلیں دیں، پہلے انہوں نے روایات کی بات کی، الثانی کل پڑھی۔ بہرحال ان کی جو مین دلیل تھی، جو مضبوط ترین دلیل تھی، وہ ان کی دلیل وہی روایات تھیں کہ روایات میں ہے من فسر القرآن برائے فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ انہی اخباریوں میں سے ایک شخصیت ہیں سید صدر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس بارے میں کہ ظواہر کتاب حجت نہیں ہیں ایک اور انداز سے استدلال فرمایا۔ شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کی پوری بات کو نقل کیا اور پھر اس کا رد فرمایا اور اس کا جواب دیا۔ غور کریں گے مزہ آئے گا۔ فرماتے ہیں، ذرا غور کرنا، سید صدر کا انداز یہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ بات اپنے مقام پر طے ہے کہ قرآن میں محکمات بھی ہیں، قرآن میں متشابہات بھی ہیں اور قرآن میں ظواہر بھی ہیں۔ ذرا توجہ رکھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ظواہر مفید ظن ہیں، یہ ظنون خاصہ میں آتے ہیں۔ اچھا جی، وہ فرماتے ہیں اصولی ہوں یا اخباری، کم از کم اس قاعدے میں، اس اصل میں متفق ہیں کہ العمل بالظن حرام، عمل بالظن جائز۔ اصل اولی یہ ہے کہ عمل بالظن جائز نہیں ہے مگر یہ کہ جس ظن پر عمل کے جواز پر دلیل قائم ہو۔ وہ کہتے ہیں چونکہ ظواہر کتاب یہ بھی ظن آور ہیں، ظنون ہیں، اور اصل اولی یہ ہے کہ ظن پر عمل نہیں ہوتا، لہذا ظواہر پر عمل نہیں ہو سکتا ظواہر کتاب پر۔ پھر آپ کہیں گے جناب اگر ظواہر کتاب پر نہیں ہو سکتا تو پھر ظواہر سنت میں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ وہاں پر بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر دلیل قائم نہ ہوتی ظواہر سنت پر عمل کرنے کے تو وہاں پر بھی ہمارا نظریہ یہی ہے کہ چاہے ظواہر کتاب ہوں چاہے سنت ہوں، لیکن چونکہ وہاں دلیل اجماع ہے، سیرت قائم ہے کیا کہ ظواہر سنت پر عمل کیا جاتا ہے، تو اس دلیل کی بنیاد پر ہم خوب۔ اب ذرا تفصیل سنیں، آج ہم فقط انہی کی بات سنیں گے، جواب انشاءاللہ کل۔ سید صدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو باتیں ہیں، دو مقدمے ہیں، پہلے ان مقدموں کو ذہن میں بٹھاؤ تاکہ آپ کو پھر آگے میری بات سمجھ میں آ سکے۔ وہ مقدمے کیا ہیں؟ نمبر ایک، اس بات پر کوئی شک نہیں کہ ہم لوگ مکلف ہیں، انسان مکلف ہیں، وہ دیگر جانوروں پرندوں کی طرح نہیں ہے کہ ان پر کوئی تکلیف شرعی نہ ہو۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ بھی طے ہے کہ یہ تکلیفات، یہ احکام الہی ابدی ہیں تا قیام قیامت۔
جوں جوں انسانیت نسل در نسل آتی رہے گی یہ ساری تکالیف شرعیہ بھی برقرار ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ 2 نمبر 3، انسان کسی بھی تکلیف پر، حکم پر عمل تب کرے گا کہ جب اس عمل کو جانتا ہوگا، اس عمل کی معرفت ہوگی، اس عمل کی شناخت ہوگی۔ بالکل ٹھیک، جب تک پتہ نہ ہو وہ عمل کر ہی نہیں سکتا۔ اچھا، نمبر 4، جس کی طرف سے تکلیف آئی ہے، جس کی طرف سے حکم آیا ہے، ضروری ہے کہ وہ اس حکم کو ان مکلفین کو سمجھائے، ان محکوم علیہم کو سمجھائے کہ میں نے تمہارے اوپر کیا حکم کیا ہے، وہ سمجھائے گا، لوگ اس کو سمجھیں گے، پھر اس کے مطابق وہ عمل کریں گے۔ اب یہ ساری باتیں ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ سمجھانے والے کو سمجھانا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے، سمجھیں گے تو عمل کریں گے، اور تکالیف احکام تو باقی ہیں تاکہ ہمیں قیامت، ساری باتیں اپنے مقام پر درست ہیں۔ اچھا، اب سمجھانے والا لوگوں کو اسی انداز میں سمجھائے کہ جس سے ان کو سمجھ بھی آئے۔ انداز بات سمجھ آ رہی ہے آقا جان؟ یعنی جیسے لغت کا طریقہ کار ہوتا ہے، یعنی انگلش والوں کو انگلش میں سمجھایا جاتا ہے، عربی والوں کو عربی میں، اردو والوں کو اردو میں، تو ایک انداز ہوتا ہے، ایک اسلوب ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو اس سمجھانے والے کو بھی چاہیے کہ اسی انداز پر سمجھائے جیسے انداز میں لوگ لوگوں کو سمجھاتے ہیں، روٹین ہے، تاکہ آسانی سے اگلے بات کو اس بات کو سمجھ آ جائے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب ذرا لطف لینا ہے، مزہ آئے گا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اب ترتیب بنائیں۔ اللہ کی طرف سے کچھ احکام ہم پر ہیں بلا شک، یہ احکام تکالیف قیامت تک رہیں گی بلا شک۔ نکتہ سمجھ آیا نا؟ اب ہم عمل کب کریں گے؟ ہم ان کو سمجھیں گے، ہم تب سمجھیں گے کہ وہ سمجھانے والا ہمیں، اس کا مطلب اللہ نے ہمیں سمجھایا ہے کہ تمہارے اوپر کیا کیا تکلیف ہے، اور سمجھانے کا انداز بھی وہی ہونا چاہیے کہ جو بات، جس انداز میں لوگ بات کو سمجھتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی انداز اور ہو، وہ لوگوں کو سمجھائے ہی نہیں، لوگ سمجھ نہ سکیں تو عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ سمجھا کی بات؟ تو پس یہ کتاب، یہ قرآن کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے، تاکہ لوگوں کو ان کی تکالیف اور احکام کا پتہ چلے۔ یہاں بھی انداز وہی ہونا چاہیے جو عام سمجھانے کا انداز ہوتا ہے۔ نکتہ سمجھ آ گیا؟ اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اب اگلی بات کو فی الحال چھوڑ کر، اس کا مطلب ہے عام لوگ معاشرے میں بات سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ظواہر پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ نکتہ سمجھ آ گیا؟ کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی بندہ بات کرتا ہے اور وہ احتمال خلاف ہو تو لوگ احتمال خلاف نہیں دیتے جب تک کوئی قرینہ موجود نہ ہو۔ تو اس کا مطلب ہے بس ظواہر قرآن بھی حجت ہیں جب تک کہ کوئی اس کے خلاف قرینہ موجود نہ ہو۔ یہ ہو گیا ایک مقدمہ، ابھی فی الحال اس کو رکھنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب آتے ہیں مقدمہ ثانیہ میں۔ مقدمہ ثانیہ کیا ہے؟ ہم نے گزارش کی کہ اس کتاب میں مسلم ہے کچھ محکمات ہیں، کچھ متشابہات ہیں اور کچھ ظواہر ہیں۔ انشاءاللہ کل جب جواب دیں گے میں آپ کو لکھواؤں گا کہ محکم کسے کہتے ہیں، متشابہ کسے کہتے ہیں، ظاہر کسے کہتے ہیں۔ وہ جواب میں پڑھیں گے تو پھر لطف آئے گا بات کو سمجھنے کا۔ فرماتے ہیں متشابہ کبھی لغتاً ہوتا ہے تشابہ، ٹھیک ہے جی؟ کیسے؟ لفظ سعید آیا، اب لغت میں ہی اس میں آج تک کلیئر نہ ہو سکا کہ یہ خالص تراب خالص کے لیے ہے یا مطلق وجہ ارض کے لیے ہے۔ لفظ آ گیا ہے، اب یہ متشابہات میں سے ہے۔ کیوں؟ آج تک کلیئر نہ ہو سکا کہ بالآخر یہ کون سا، یعنی ہمیشہ بغیر قرینے کو اس کو استعمال کوئی بھی، اب یہ اس میں یہ متشابہات میں سے ہے لیکن لغتاً۔
اگلی بات سمجھنا، بعض صورتوں میں بعض اوقات تشابہ ہوتا ہے لیکن وہ بحسب الاصطلاح، یعنی لفظ میں کوئی مسئلہ شبہ نہیں ہوتا، لیکن جو متکلم اس کو استعمال کر رہا ہے اس کی اصطلاح میں تشابہ ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ توجہ کرنا، ایک شخص کہتا ہے میرا طریقہ کار یہ ہے کہ میں ایک لفظ کو استعمال کرتا ہوں لیکن زیادہ تر اس کا معنی حقیقی کی بجائے معنی مجازی میں استعمال کرتا ہوں۔ میرا طریقہ کار یہ ہے کہ میں ایک لفظ کو مطلق استعمال کرتا ہوں لیکن مراد میری اور استعمال میں اس کو مقید میں کرتا ہوں۔ میرا طریقہ کار یہ ہے کہ میں ایک لفظ عام استعمال کرتا ہوں لیکن مراد میری خاص ہوتی ہے، میں اس کو خاص میں استعمال کرتا ہوں اور ان پر کوئی قرینہ بھی نہیں لگاتا۔ نکتہ سمجھ آ رہا ہے نا؟ اب اگر ایک متکلم خود کہتا ہے، اب اسی متکلم کی ایک کلام آ گئی، توجہ کرنے آقا جان، اس کلام میں اس نے ایک عام کا استعمال کیا ہے، ادھر وہ کہہ رہا ہے کہ میں اکثر طور پر عام کا استعمال کرتا ہوں، مراد میری خاص ہوتی ہے اور اس پر کوئی قرینہ بھی نہیں لگاتا۔ اب یہاں پر تشابہ ہوگا یا نہ ہوگا؟ یہ کلام متشابہات سے ہوگی یا نہ ہوگی؟ متشابہات بئی معنی کہ آیا جہاں اس کا عموم مراد ہے یا جہاں بھی اسی طرح اس کا معنی ہے خاص مراد ہے جو اس کی روٹین ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ فرماتے ہیں ہوتا ہے۔ پس اب جب قرآن مجید میں بھی طے ہو گیا، نکتہ سمجھنا ہے کہ اس میں متشابہات ہیں، نکتہ سمجھ آ رہا ہے آقا جان؟ متشابہات ہیں۔ اب جب متشابہات ہیں اور وہاں پر ممکن ہے کوئی قرینہ موجود نہ ہو، مقصود کوئی اور ہو، تو ہم کیسے اس کے ظواہر پر حمل کر سکتے ہیں؟ خود قرآن مجید یہ فرماتا ہے کیا کہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ اب اگر اس کو معیار بنائیں پھر ہمیں ظواہر پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ کہ وہ متشابہات میں سے ہو سکتا ہے کہ ظاہراً لفظ عام استعمال ہوا ہو لیکن مقصود وہاں پر عام نہ ہو بلکہ مقصود وہاں پر خاص ہو۔ بات سمجھا گئی؟ اب ایک مقدمہ پہلے کے معیار بنائیں تو ظواہر پر عمل ہو سکتا ہے، دوسرے کو بنائیں تو ظواہر پر عمل نہیں ہو سکتا۔ آگے تفصیل ہے لیکن ہم ترجمہ کرتے ہیں تاکہ آپ پر بوجھ نہ ہو بات سمجھنے میں۔ ثم انک قد عرفت ان العمدۃ فی منع الاخباریین من العمل بظواہر الکتاب۔ اخباری حضرات جو ظواہر کتاب پر عمل کرنے کی منع کے قائل ہیں، ان کی جو سب سے بہترین دلیل تھی وہ تھی الاخبار المانعہ عن تفسیر القرآن۔ وہ روایات تھیں کہ جس میں معصوم فرماتے ہیں کہ من فسر القرآن برائیہ فلیتبوأ الی آخر۔ فرماتے ہیں الا انہ یظہر من کلام السید الصادر شارح الوافیہ۔ اچھا، لیکن سید صادر یہ بھی اخباریوں میں سے ہیں، توجہ کرنا، یہ ان اخبار کا ان روایات کا سہارا نہیں لیتے، یعنی یہ بھی کہتے ہیں کہ ظواہر قرآن پر عمل نہیں ہو سکتا لیکن دلیل میں وہ روایات کو نہیں لاتے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ ذرا توجہ، وہ فرماتے ہیں ان کے نزدیک ان المنع عن العمل بظواہر الکتاب ہوا مقتضی الاصل۔ وہ جو ہم نے ایک اصل تاسیس کی تھی، یاد ہے آپ کو نا کہ عمل بظن کے بارے میں اصل کیا ہے؟ تو ہم نے یہ نتیجہ نکالا تھا کہ اصل عدم جواز کیا
کہ عمل بالظن جائز نہیں، اصل حرمت العمل بالظن ہے، یہ کہا تھا۔ وہ کہتے ہیں ظواہر کتاب پر عمل کرنا ممنوع ہونا اور جائز نہ ہونا یہ اسی اصل کا تقاضا ہے، اصل ہے کہ اصل، اس لیے کہ یہ ظواہر ظنون ہے، ظاہر مفید ظن ہے، اور ظن میں اصل یہ ہے کہ حرمت العمل ہے، لہذا یہ تو مقتضائے اصل ہے۔ اچھا، والعمل بظواہر الاخبار خرج بالدلیل، ہم جو روایات میں جو سنت میں ظواہر پر عمل کرتے ہیں وہ بالدلیل، چونکہ ہمارا قانون کیا تھا، اصل یہ ہے کہ عمل بالظن حرام ہے جب تک کہ اس ظن پر عمل اور حجیت پر کوئی دلیل قائم نہ ہو۔ چونکہ اخبار کے ظواہر پر عمل کرنے پر دلیل قائم ہے لہذا ہم اس کے جواز کے قائل ہیں، اور ظواہر قرآنی پر دلیل قائم نہیں ہے لہذا اس میں ہم جواز کے قائل نہیں ہیں۔ حیث قال، سید صدر فرماتے ہیں بعد اس بات، پہلے انہوں نے یہ کہا کہ ان فی القرآن محکمات وا، کہ قرآن میں محکمات بھی ہیں، متشابہات بھی ہیں، ظواہر بھی ہیں، یہ کہا۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ انہ مما لا یصح انکارہ، آگے فرماتے ہیں ینبغی النظار فی جواز العمل بالظواہر، وہ کہتے ہیں محکمات جو نص ہے اس پر عمل ہو سکتا ہے، متشابہ اس پر فوراً عمل، لیکن اصل نزاع کس میں ہے کہ آیا ظواہر پر عمل کرنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان الحق مع الاخباریین، کہ حق اخباریوں کے ساتھ ہے، ظواہر کتاب پر عمل جائز نہیں۔ خوب، اس کے بعد انہوں نے شروع کیا، وہ فرماتے ہیں ان التوضیح، اب یہ ساری بات جو چل رہی ہے آقا جان، شیخ عالم اپنی کوئی بات نہیں کریں گے، وہ کل اقول سے جواب شروع کریں گے۔ اب سید صدر کہتے ہیں کہ ان التوضیح یظہر بعد مقدمتین، کہ پہلے میں دو مقدمے پیش کرتا ہوں، ان دو مقدموں کو ذہن میں بٹھاؤ تاکہ پھر ہماری اصل بات آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ ظواہر قرآن پر عمل کرنا جائز نہیں۔ پہلا مقدمہ، توجہ آگا، ان بقاء تکلیف مما لا شک فیہ، میں نے ذرا آپ کو آسان پیرے میں سمجھایا تھا، میں نے گزارش کی تھی کہ نمبر ایک ہم مکلف ہیں، ہمارے اوپر تکالیف ہیں، نمبر دو یہ تکالیف تا قیام قیامت باقی ہے، احکام باقی رہیں گے، لا شکا فی، نمبر دو وَلُزُومُ الْعَمَلِ بِمُقْتَضَاهُ، اور اس تکلیف کے تقاضے کے مطابق یعنی حکم کے مطابق عمل کا لازم ہونا، عمل بجا لانا، موقوف علی الافعام، یہ موقوف ہے کہ وہ مکلف، وہ حاکم سمجھائے کہ میں نے کیا تکلیف دی ہے، کیا حکم دیا ہے، وہ سمجھائے گا تو ہم اس پر شاباش عمل کریں گے۔ وَهُوَ يَكُونُ فِي الْأَكْثَرِ، اب وہ افہام کیسے ہوتا ہے، تو ظاہر ہے اکثر وہ احکام کیسے سمجھا جاتے ہیں، بالقول، وہ کوئی زبان سے یا جیسے کتاب سے، اب ظاہر اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، لسان پیغمبر سے اپنی تکالیف اور اپنے احکام کو لوگوں کو سمجھایا۔ اب فرماتے ہیں وَدَلَالَتُهُ فِي الْأَكْثَرِ تَكُونُ ظَنِّيَّةً، لیکن اس قول کی دلالت زیادہ تر علمی کی بجائے یعنی قطعی اور علمی بہت کم ہے، نص کم ہے لیکن ظواہر زیادہ ہیں۔ اچھا کیوں؟ اس مدار الافہام علی القاء الحقائق مجردتاً عن القرینہ وعلی ما یفہمون، اس لیے کہ عام طور پر معیار کیا ہوتا ہے، لوگوں کو جب بات سمجھاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، القاء الحقائق، یعنی الفاظ کو ان کے معنی ہے، حقائق ان پر پیش کرتے ہیں، یہ تو لفظی معنی ہو گیا نا، یعنی مطلب کیا، الفاظ کو معنی حقیقی میں استعمال کرتے ہیں اور کسی قرینہ کی بھی ضرورت نہیں سمجھتے، اور جیسا وہ سمجھتے ہیں ویسے لوگ ان کو، یہ لفظی ترجمہ میں نے آپ کو آسان سمجھا کیا کہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ جس انداز میں عام لوگ سمجھتے ہیں ویسے سمجھایا جاتا ہے،
ان کو مطلق کو یعنی اطلاق میں، عام کو عموم میں، لفظ کو معنی ہے حقیقی میں عام استعمال کرتے ہیں مجاز کرنٹ کو۔ وَإِنْ كَانَ احتمال تجوز، اگرچہ تجوز اور خفائے قرینہ کا احتمال بھی اپنے مقام پر باقی ہوتا ہے، لیکن لوگ اس کی زیادہ پرواہ نہیں کرتے، وہ اسی میں لیتے ہیں جس میں ظاہر ہو۔ ٹھیک ہے جی، ایک مقدمہ ہو گیا یہ۔ اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے بھی جب تکالیف ہمیں سمجھائی، ہمیں بتائیں احکام، تو وہ بھی انداز یہی ہونا چاہیے۔ یہ بات ختم۔ دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ ان المتشابہ کما یکون فی اصل لغت، کہ بعض اوقات تشابہ اصل لغت میں ہوتا ہے۔ لغت میں کیسے؟ جیسے میں نے آسان کیا کہ لفظ سعید تو استعمال ہوا، لیکن شبہ کس میں ہے کہ آیا اس کا معنی مطلق واجہ الارض ہے یا تراب خالص ہے۔ لفظ عین تو استعمال ہوا، لیکن بغیر قرینے کے وہ تو کلیئر نہیں ہے کہ آخر یہ کس معنی میں ہے۔ ایک بندہ کہتے رہے تو عینن، آپ کیا کریں گے؟ اب وہ عین کی لغت میں تشابہ پایا جاتا ہے۔ تو پس جیسے تشابہ لغت میں ہوتا ہے، کذالک یکون بحسب الاصطلاح، بسا اوقات معنی اور لفظ اور اس معنی میں کوئی تشابہ نہیں ہوتا، بلکہ تشابہ کس میں ہوتا ہے؟ اصطلاح میں، انداز استعمال میں، طریقہ کار میں، اس میں بسا اوقات تشابہ ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ ان یقول احد، ایک شخص کہتا ہے، ذرا توجہ کرنا، انا استعمل العمومات، میں عمومات کو استعمال کرتا ہوں، وکثیرا ما ارید الخصوص، لیکن اکثر میری مراد عام نہیں بلکہ خاص ہوتا ہے، من غیر قرینۃ، جبکہ میں اس خاص مراد پر کوئی قرینہ بھی، ایک بندہ یہ کہتا ہے، وَرُبَّمَا أُخَاطِبُ أَحَدًا، بسا اوقات میرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میں مخاطب کسی کو کرتا ہوں، وَأُرِيدُ غَيْرَهُ، لیکن مراد میری وہ نہیں کوئی اور ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ خوب، وَنَحْوُ ذَلِكَ، اب توجہ کرنا کہ اگر ایک بندہ اس قسم کا ہے کہ اس کا انداز استعمال کا فرق سمجھ آ گیا نا، اصطلاح کا طریقہ یہ، اب فرماتے ہیں فَحِينَئِذٍ لَا يَجُوزُ لَنَا الْقَطْعُ بِمُرَادِهِ، اب اگر وہ شخص ایک لفظ عام استعمال کرتا ہے یا مطلق استعمال کرتا ہے تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم یقین کر لیں کہ اس کی مراد عام ہی ہوگا یا فلاں ہوگا۔ وَلَا يَحْصُلُ لَنَا الظَّنُّ، اور اس سے ہمیں کوئی ظن بھی حاصل ہے، کیوں؟ اس لیے قرینہ اس نے لگایا نہیں ہے، لفظ عام استعمال کیا، ادھر وہ پہلے کہہ بیٹھا ہے کہ میں اکثر طور پر عام استعمال کرتا ہوں لیکن مراد خاص ہوتی ہے۔ آپ کیسے قطع کریں گے کہ مراد عام ہے یا مراد خاص ہے، مراد مطلق ہے یا مراد؟ فرماتے ہیں وَالْقُرْآنُ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ، قرآن مجید کا انداز بھی یہی ہے کہ یہاں اصطلاحی تشابہ یعنی انداز بیان کچھ اس طرح کا ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ نُزِّلَ عَلَىٰ اصطلاح خاص، قرآن مجید جو نازل ہوا ہے یہ ایک خاص انداز میں، ایک خاص پیرے میں، ایک خاص طریقے کار کے مطابق ہوا ہے۔ لا اقول علی وضع جدید، میں یہ نہیں کہتا کہ وضع جدید ہے۔ وضع جدید سے مراد کیا ہے؟ یہ نہیں کہ قرآن میں لفظ جو ہے وہ کسی اور معنی میں استعمال ہوا ہو، اس میں اور جو بعض حقیقت شرعیہ اور آئی تھی وہ مراد، یہ نہیں کہ قرآن میں لفظ کا جو لغوی معنی ہے اس سے ہٹ کر ایک نئے معنی میں استعمال کیا گیا، میں یہ نہیں کہتا، لیکن انداز، پیرایا، طریقہ کار وہ ذرا ایک خاص قسم کا ہے۔ بل اعم من ان یکون ذالک، بلکہ ہو سکتا ہے انداز کیا کہ اس میں اصطلاح بھی خاص ہو اور بعض اوقات وضع بھی خاص ہو، کہ کسی لفظ کو کسی اور معنی میں، جدید معنی میں استعمال کیا گیا ہو اور مراد لیا گیا ہو۔ خوب، یہ ہو سکتا ہے۔ او یکون فیہ مجازات،
یا اس قرآن مجید کو، اس میں جو مجازات کا استعمال ہوا ہے وہ مجازات کا انداز ایسا ہو کہ لا یعرف العرب، عرب بھی ان مجازات کو نہ جانتے ہوں، چونکہ یہ ایک اصطلاح ہے خاص ہے اور خاص انداز میں۔ خوب، اب فرماتے ہیں وما ذالک قد وجدت فیہ کلمات، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسی قرآن مجید میں بعض ایسے کلمے ہیں کہ جہاں سے اثراً آج تک مراد متکلم معلوم نہیں ہو سکی، یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے یا جن کے پاس علم الہی ہے وہ جانتے ہیں۔ کل مقطعات، الف لام میم سے مراد کیا ہے، یاسین سے مراد کیا ہے، طٰہٰ سے مراد کیا ہے، آج تک کلیئر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا، پس اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید ایک خاص اصطلاح پر ایک خاص انداز میں نازل ہوا ہے۔ نکتہ سمجھ آئے نا، یہ روٹین کی اصطلاحیں نہیں ہے، روٹین کا انداز نہیں ہے۔ ثم قال، پھر اس کے بعد فرماتے ہیں سید صدر، خود قرآن مجید میں خداوند متعال نے فرمایا کیا، منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، ضم علی اتباع المتشابہ، اور جو لوگ متشابہات کی اتباع کرتے ہیں ان کی مذمت بھی کی ہے۔ وَلَمْ يُبَيِّن لَهُمْ، یہ تو کہا، بات سمجھنے آگا، بہت مزیدار بات ہے، انشاءاللہ کل جواب میں اور زیادہ لطف آئے گا۔ یہ تو کہا کہ جو لوگ متشابہات کی اتباع کرتے ہیں وہ قابل مذمت ہیں۔ لم یبین لہم المتشابہات، لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ ان میں سے متشابہ کون کون سی آیات ہیں، یہ نہیں بتایا کہ ماہیا و کم ہے، یا اور یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ کتنی ہیں۔ یہ تو کہا کہ آیات متشابہات ہیں، کون سی ہیں یہ بھی نہیں بتایا، کم ہے یا کتنی ہیں یہ بھی نہیں بتایا، البتہ یہ بیان فرما دیا کہ جو متشابہات کی اتباع کرتے ہیں وہ قابل مذمت ہے۔ آگے فرماتے ہیں بل، توجہ آگا، لم یبین لہم المراد من ھذا اللفظ، کلیر آگا توجہ کے ساتھ، حتیٰ کہ لفظ متشابہ سے خدا کی مراد کیا ہے اس کو بھی عام لوگوں کو، یہ جو کہا کہ آیات متشابہات، متشابہات سے مراد کیا ہے یہ بھی بیان نہیں فرمایا، خود نہیں کیا۔ وَجَعَلَ الْبَيَانَ مَوْكُولًا، اور اس کو بیان کا ذمہ داری وہ موکول کر دی اِلَىٰ خُلَفَائِهِ، یعنی اپنے انبیاء کی طرف، نکتہ سمجھ آیا نا، اور پھر ائمہ کی طرف۔ والنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الناس عن التفسیر بالآراء، اور پیغمبر اکرم نے بار بار فرمایا خبردار قرآن کی تفسیر بالرائے نہ کرو، نہیں فرمائی۔ وجعلوا الاصل عدم العمل، اور روایات کی روشنی میں ہم نے بھی ثابت کیا کہ اصل کیا ہے، عدم العمل بظن الا ما اخرجہ الدلیل۔ ٹھیک ہے جی، لطف لینا ہے، اب اس کو ذرا بنائے ترتیب کے ساتھ، مزہ آئے گا۔ قرآن ایک خاص اصطلاح پر نازل ہوا، ایک قرآن میں متشابہات ہیں، دو کون سے ہیں اور کتنے ہیں یہ بھی پتہ نہیں، متشابہ سے مراد کیا ہے یہ بھی کتاب نے خود نہیں بتایا، انبیاء نے بتانا ہے، ائمہ نے بتانا ہے، پیغمبر نے تفسیر بالرائے سے منع فرمایا۔ اس طرح روایات میں یہ ہے کہ عمل بظن جائز نہیں ہے جب تک دلیل قائم نہ ہو۔ اب ان چاروں مقدمات کو آپ نے ان کو دینی ہے ترتیب، یہ چار باتیں ہو گئی۔ اب فرماتے ہیں فَإِذَا تَمَّتِ الْمُقَدِّمَتَانِ، اب دو مقدمے ہم نے ذکر کیے، ایک پہلا اور ایک دوسرا۔ مقتضی الاولیٰ، اگر ہم پہلے مقدمے کو بنائیں، معیار بنائیں، تو اس کے نتیجے ایک عمل بالظواہر جائز ہے، اور مقدمہ اولیٰ جیسے میں نے پہلے بیان کیا اس کے مطابق عمل بالظواہر جائز ہے۔ وَمُقْتَضَى ثَانِیَہ، لیکن اگر دوسرا مقدمہ کون سا، کہ قرآن ایک اصطلاح خاص پر نازل ہوا، قرآن میں متشابہات ہیں،
کون سے ہیں اور کتنے ہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے، متشابہ سے مراد کیا ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے، تفسیر بھی رائے کی ایجاد بھی نہیں ہے، اور ادھر عمل بالظن میں بھی اصل حرمت ہے جب تک دلیل قائم نہ ہو۔ اگر ان کو معیار بنائیں تو عدم العمل، پھر ظواہر قرآن پر عمل جائز نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے لِأَنَّمَا صَارَ مُتَشَابِهًا، اس لیے کہ جو آیات جو حکم متشابہ قرار پائے گا لا يحصل الظن بالمراد منہ، وہاں ظن بالمراد حاصل، کہ مراد متکلم یہاں کیا ہے اس کا ظن حاصل ہو ہی، چونکہ جو متشابہ ہو گیا وہاں مراد کا ظن حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اگر حاصل نہیں ہو سکتا وما باقی الظہور، اب مندرج فی الاصل، اب اگر تو کہیں پتہ چل گیا کلیئر کہ مراد کیا ہے، چلو وہاں تو ٹھیک ہے، جو پتہ نہ چلا وہ اسی اصل، کون سی اصل؟ عدم جواز تعبد بالظن، عدم جواز عمل بالظن میں وہ باقی رہے گا۔ پس فنطالبہ بدلیل، لہذا ہمیں کوئی دلیل تلاش کرنی ہوگی، دلیل کے ذریعے ہم طلب کریں گے جواز العمل، کہ اگر اس پر عمل جائز ہے تو ہمیں اس کے لیے کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ لأن الاصل الثابت عند الخاصہ هو عدم جواز العمل بالظن الا ما اخرجہ بالدلیل، اس لیے کہ یہ تو کلیئر ہو چکا علماء میں کہ جواز العمل بالظن کے قائل نہیں جب تک اس جواز پر کوئی دلیل قائم نہ ہو۔ ٹھیک ہو گیا ختم۔ اب آگے پھر سید صادر خود کہتے ہیں لا یقال، اگر کوئی کہے کہ جناب ان ظاہر من المحکم، کہ جو ظواہر ہیں یہ آیات محکمات میں ہیں، متشابہات میں نہیں ہیں، اور محکم پر عمل کرنا تو اجماعی ہے کہ محکم پر عمل کرنا واجب، اور اس پر اجماع، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو یہ کہتے ہیں سید صادر کہتے ہیں لأن نمنع الصغرى، کون کہتا ہے کہ ظواہر محکمات میں سے ہیں؟ ظاہر کا محکم ہونا ہم اس کو قبول، اگر ہم قبول کر لیں کہ ظاہر محکم ہے پھر تو آپ کہیں گے جس پر عمل کرنا واجب ہے، لیکن ہم صغرا کوئی قبول، ظاہر کا محکم ہونا یا ظواہر کا محکمات سے ہونا ہمیں قبول کیوں؟ ہم تین کیٹیگری کہہ لیں، محکمات اور ہیں، متشابہات اور ہیں، اور ظواہر ان کے بقول۔ اذ من المعلوم عندنا مساوات المحکم للنص، اس لیے کہ ہمارے نزدیک محکم اور نص ایک شے ہیں، اس کو نص کہو یا محکم یہ برابر ہیں۔ اما شمولہ لظاہر، لیکن آیا یہ محکم ظاہر کو بھی شامل ہے کہ ظاہر اور نص بھی ایک جیسے ہوں، مثلا مساوی ہوں؟ فلا، ایسا نہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں، اور پھر سید صدر فرماتے ہیں لا یقال، کوئی ہمارے اوپر یہ اشکال نہ کرے، کون سی؟ کہ انما ذکرتم لو تم لدل علی عدم الجواز العمل بظاہر الاخبار ایضا، کہ اگر آپ کی اس دلیلوں کو مانیں تو پس اگر ظواہر کتاب پر عمل نہیں ہو سکتا تو پھر ظواہر اخبار پر بھی عمل کرنا جائز نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اخبار میں ناسخ بھی ہیں، منسوخ بھی ہیں، محکم بھی ہیں، متشابہ بھی ہیں، عام بھی ہیں، مخصص بھی ہیں، مطلق بھی ہیں اور مقید بھی ہیں، تو وہاں پر بھی عمل جائز نہیں ہونا۔ سید صادق کہتے ہیں کوئی میرے اوپر یہ اشکال نہ کرے، کیوں؟ لأن نقول، چونکہ ہمارا نظریہ یہ ہے اس بارے میں کہ لو خلینا وانفسنا، کہ اگر ہم ہوں، ٹھیک ہے جی، یعنی اگر ہمارے پاس کوئی علیحدہ سے دلیل نہ ہو، لعملنا بظواہر الکتاب والسنت ما عدم نصب القرینۃ علی خلافہا، تو ہم کیا کرتے؟ ظواہر کتاب اور ظواہر سنت پر عمل کرتے، ما عدم نصب القرینۃ علی خلافہا۔ خوب، وَلَكِنْ مُنِعْنَا مِنْ ذَلِكَ فِي الْقُرْآنِ، لیکن قرآن میں ہمیں ظواہر پر عمل کرنے سے روکا گیا ہے۔ کیوں؟ لِلْمَنْعِ مِنْ اتِّبَاعِ الْمُتَشَابِهِ، اس لیے کہ حکم ہے متشابہات کی اتباع نہ کرو، وعدم بیان حقیقت ہے، اور اس کی حقیقت کیا ہے اس کو بھی بیان
نہیں کیا گیا۔ وَمَنَعَنَا رسول اللہ، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفسیر القرآن بالرأی سے بھی منع فرمایا۔ وَلَا رَيْبَ أَنَّ غَيْرَ النَّص، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ نص کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ محتاج تفسیر ہے، اور پیغمبر کہتے ہیں اپنی مرضی کی تفسیر نہ کرو۔ ٹھیک، اسی طرح ضم اللہ تعالی عن اتباع ظن، اللہ بھی اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا وَإِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ اِلَى آخِرِ۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اتباع ظن کی مذمت فرمائی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اور ان کے اوصیاء بھی۔ وَلَمْ يَسْتَثْنُوا ظَوَاهِرَ الْقُرْآنِ، اور انہوں نے کوئی استثناء نہیں کیا کہ ہر جگہ ظن کی اتباع غلط ہے، ظن کی اتباع غلط ہے، مگر یہ کہ ظواہر قرآن مستثنیٰ ہے، اس کا بھی کوئی ذکر اس میں۔ خوب، اب ساری باتیں ٹھیک ہو گئی۔ اعلانکات، اب آگے چلتے ہوئے کہتے ہیں پھر لیکن آپ تو عمل کرتے ہیں اخبار پر، ظواہر پر عمل کرتے ہیں۔ آخر میں فرماتے ہیں اما الاخبار فقد سبق ان اصحاب الائمۃ علیہم السلام کانوا عاملین باخبار الاحاد۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ ائمہ اخبار احاد پر عمل کرتے تھے، من غیر فحص عن، مخصص کی تحقیق میں بھی نہیں جاتے تھے، معارض ناسخ میں بھی نہیں جاتے تھے، مقید میں بھی، کہ ہمارے سامنے اصحاب ائمہ کا عمل موجود ہے کہ وہ ظواہر اخبار پر عمل کرتے تھے ہمارے ہاتھ پر۔ پس لولا ھذا، اگر ہمارے سامنے اصحاب ائمہ کا یہ عمل موجود نہ ہوتا کہ وہ بغیر فحص عن مخصص، بغیر فحص عن ناسخ، بغیر فحص عن مقید ان اخبار احاد پر عمل کرتے تھے، اگر یہ نہ ہوتا لَكُنَّا فِي الْعَمَلِ بِظَوَاهِرِ الْأَخْبَارِ، تو ہم ظواہر اخبار پر عمل کرنے میں بھی من المتوقفین، توقف کرتے کہ ان پر عمل ہو سکتا ہے یا وہاں، چونکہ ہمارے پاس دلیل آ گئی ہے ظواہر اخبار پر عمل کرنے کی، اور دلیل ہے وہ اصحاب ائمہ کا عمل کرنا، اس لیے کرتے ہیں، ورنہ ہمارے دونوں میں فرق نہیں ہے۔ جواب انشاءاللہ کل۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ